السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ دیر پہلے سنی ٹائیگر بھائی کی ویڈیو دیکھی، علماء دیوبند کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو سکھانا، جس کا عنوان اور جس سے جو ہے یہ پوائنٹ نکالنے کی کوشش کی تھی سنی ٹائیگر بھائی نے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بریلوی بھائیوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ساتھیوں کو علمی بحث سے ہٹا کر اس عام سی جو ہے وہ اس قسم کی بحثوں میں الجھایا جائے، کہ علمی بحث سے بچنے کے لیے وہ اس قسم کے واقعات اور خوابوں کو علماء دیوبند کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سنی بھائی جو ہیں وہ کہیں سے بھی ٹائیگر نہیں لگتے ہیں، مجھے جو ہے وہ لومڑی زیادہ لگتے ہیں اپنی حرکتوں سے بھی، کہ جس طریقے سے انہوں نے جو ہے یہ واقعہ بیان کیا۔ اور سب سے پہلی غلطی انہوں نے یہ کی کہ کتاب جو ہے وہ رشید احمد گنگوہی نے لکھی ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ یہ کتاب کا نام ہے براہین قاطعہ، لکھنے والے ہیں رشید احمد گنگوہی دیوبندی، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 26۔ تو میرے بھائی، جب آپ کے پاس اتنا علم ہی نہیں کہ آپ کو جو ہے کتاب کے رائٹر کا پتہ ہو، آپ جو ہے اس کتاب پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ کو تو رائٹر کا نہیں پتہ، آپ کتاب پہ کیا اعتراض کریں گے؟ تو دوسری بات، جو یہ دوسرا پوائنٹ جو میں یہ سامنے لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سنی فوکس بھائی نے یہ جب پڑھا واقعہ، تو انہوں نے آخر میں جملہ ختم کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ یہ زبان آ گئی، ہم کو یہ زبان آ گئی، جہاں پر واقعے میں یہ لکھا ہے کہ جب سے علماء دیوبند سے واسطہ ہوا تب سے یہ زبان آ گئی، انہوں نے بھی اس پر زور دیا۔ تو مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ ان کو بھی زور دینے پر جو ہے وہ واقعہ سمجھ کیوں نہیں آیا۔ اچھا، یہ اعتراض کہ علماء دیوبند نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو سکھائی، نعوذ باللہ، یہ فرقہ بریلویہ میں یہ اعتراض جو ہے وہ خاصا مشہور ہے اور وزنی سمجھا جاتا ہے، کہ دیوبندیوں کے مقتدر عالم حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو زبان علماء دیوبند سے سیکھی ہے اور آپ نے ان کی شاگردی کی ہے، معاذ اللہ تعالی۔ تو اس بارے میں سب سے پہلے جو ہے وہ واقعہ خود آپ حضرات کو سنانا چاہوں گا کہ وہ واقعہ کیا ہے۔ تو کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، جو جملہ جہاں یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہی سبب ہے کہ ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے، تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی، آپ تو عربی ہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے یہ کتاب کے الفاظ ہیں، فرمایا جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہے، ہم کو یہ زبان آ گئی، یہ زبان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گئی، کسی نے نہیں سکھائی۔ اس واقعے میں یہاں پر الفاظ یہی ہیں کہ یہ زبان آ گئی۔ اگر یہ لکھا جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ میں نے یہ علماء دیوبند سے سیکھی، پھر تو آپ اس کو گستاخی میں لے بھی سکتے تھے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء دیوبند سے سیکھا۔ لیکن یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے علماء دیوبند سے جو ہے وہ ہمارا معاملہ ہوا، جس کے کم و بیش مفہوم یہی ہے کہ جب سے علماء دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا، یہ زبان آ گئی، یعنی کہ کسی نے سکھائی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گئی۔ تو اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خواب خود قابل تعبیر چیز ہوتی ہے، کیونکہ خواب کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت جس کو تعبیر بھی کہتے ہیں، پھر ان دونوں میں کبھی مناسبت ظاہری ہوتی ہے اور کبھی خفی، جس کو فن تعبیر کے ماہر ہی جانتے ہیں۔ پھر اس میں اس کا بھی کوئی ذکر نہیں کہ معاذ اللہ تعالی علماء دیوبند استاد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شاگرد ہیں، معاذ اللہ۔ اس عبارت میں اس کی تصریح ہے کہ اردو کی زبان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علماء مدرسہ دیوبند سے معاملہ ہوتے ہی آ گئی ہے، نہ آپ نے ان سے پڑھی ہے اور نہ انہوں نے آپ کو پڑھائی ہے، نہ آپ نے ان سے پڑھی ہے نہ انہوں نے آپ کو پڑھائی ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ذہین انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا، اور ایسی ذہین شخصیت کے لیے ایک جماعت سے سابقہ پڑھنے کے ساتھ اگر اس کی زبان اور بولی آ جائے تو اس میں تعجب اور حیرت کی اور اعتراض کی کیا بات ہے۔ تو اس میں آگے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سامعین کرام، اس خواب کی نہایت واضح اور روشن تعبیر صرف اس قدر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان مرد صالح کو خواب میں یہ بتایا کہ میرا کلام یعنی میری احادیث اس وقت سے اردو زبان میں شائع ہوئی جب سے کہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، اور اس مدرسہ کے علماء نے اپنی تقریر و تحریرات اور تدریس سے اردو میں اس خدمت کو انجام دینا شروع کیا۔ اس سے قبل اول تو اس درجہ علوم اسلامیہ کا شیوع نہ تھا، اور سلطنت مغلیہ کے زمانہ میں جو کچھ بھی ان علوم کی اشاعت ہوئی وہ بیشتر فارسی زبان میں تھی۔ اس وقت اسلامی کتاب میں ان کے شروع اور حواشی فارسی زبان میں لکھے جاتے تھے، اور جب سے دارالعلوم دیوبند جو ہے وہ قائم ہوا ہے، تمام علوم اسلامیہ کی تقریری، تحریری اور تدریسی خدمت اردو زبان میں ہو رہی ہے، اور اطراف عالم سے شائقین نے علوم دینیہ اپنی آتش شوق اس گہوارہ علم میں آ کر جو ہے وہ آب شیری سے جو ہے وہ بجھاتے ہیں۔ تو اگر بریلوی حضرات کا یہی قانون اور قاعدہ ہے کہ ہر خواب کو اس کے ظاہری پہلو پر ہی رکھ کر اس پر حکم کی بنیاد رکھی جاتی ہے، جیسا کہ ابھی سنی فاکس بھائی نے، سنی لومڑی بھائی نے اپنی ویڈیو میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ اپنے فاضل بریلوی کہ اس خواب کو بھی ٹھنڈے دل سے پڑھ لیں اور پھر فتوے صادر کریں۔ خان صاحب بریلوی جو ہیں وہ ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ یعنی خان صاحب بریلوی کے ایک پیر بھائی مولوی برکات احمد صاحب کے انتقال کے دن مولوی سید امیر احمد صاحب مرحوم خواب میں زیارت اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے کہ گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، حضور کہاں تشریف لیے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے۔ اور پھر آگے چل کر جو ہے وہ اسی لائن میں شاید جو ہے وہ کتاب کا یہ صفحہ، ہاں اسی لائن میں جو ہے وہ یہ چل کر احمد رضا خان صاحب بریلوی کہتے ہیں کہ وہ جنازہ کہ الحمدللہ یہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا، کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب فرما رہے ہیں اس میں کہ الحمدللہ یہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا، اور یہ وہی برکات احمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ محبت پیر و مرشد کے سبب انہیں حاصل ہوئیں۔ تو براہین قاطعہ میں جو کچھ جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے، اچھا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ سکین پیج ہم جو ہے وہ ساتھ میں ویڈیو میں بھی اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو البراہین قاطعہ میں جو کچھ نقل کیا گیا ہے وہ سب خواب ہی خواب تھا، اور یہاں تو زیارت خواب میں ہوئی ہے، باقی جنازہ کی نماز کی امامت خان صاحب نے تو عالم بیداری میں کی ہے۔ تو اس پوائنٹ کو آپ نوٹ کریں کہ جو البراہین القاطعہ میں لکھا گیا تھا وہ صرف اور صرف خواب تھا، اور یہاں پر جو کچھ ملفوظات میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہ خواب تو جو ہے وہ انہوں نے دیکھا ہی تھا، لیکن اس جنازہ کی امامت عالم بیداری میں کی ہے، یعنی کہ اصل زندگی میں انہوں نے جو ہے وہ اس جنازہ کی امامت کی ہے۔ تو اور اس میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدی بنا کر اور یہ بتائے بغیر کہ آپ پہلی صف میں کھڑے تھے یا مقتدیوں کے پیچھے کہیں دوسری اور تیسری صف وغیرہ میں، معاذ اللہ تعالیٰ، کہ کس قدر نازاں اور فرح ہیں کہ الحمدللہ یہ جنازہ میں نے پڑھایا۔ اور اگر اس خواب کو اپنے ظاہر پر ہی حمل کیا جائے تو کیا یہ گستاخی نہیں ہے کہ خان صاحب تو امام بنے اور فخر دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم ان کے مقتدی بنے، اور خان صاحب کو اس پر بے حد فخر اور ناز ہو؟ تو کیا ان کے اس قاعدہ کے مطابق العیاذ باللہ تعالی اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ خان صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدی بنا رہے ہیں؟ شاید اس موقع پر خان صاحب سرور و وجد میں آ کر یہ بھی پڑھتے رہے ہوں، یہ فخر کم ہے کچھ اس جان ناتواں کے لیے، یہ فخر کم ہے کچھ اس جان ناتواں کے لیے، تیری نظر نے چنا مجھ کو امتحان کے لیے۔ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ تعالیٰ کسی کا شاگرد بنانا گستاخی ہے، اسی طرح آپ کی حاضری اور موجودگی میں آپ کے اذان و اجازت و رضا کے بغیر خود امام بننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتدی بنانا بھی کھلی گستاخی ہے، مگر چونکہ یہ خان صاحب کا معاملہ ہے اس لیے اس میں کچھ برا محسوس نہیں کیا جاتا۔ ہاں جب کسی دیوبندی کی بات ہو تو خان صاحب اور ان کی ذریت انتہائی تیش اور غصہ میں آ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ تو میں اپنی یہ بات جو ہے وہ ختم کرتا ہوں، اور بریلوی حضرات کو جو ساتھی جو ہیں وہ یوٹیوب پر آ کر سنتے ہیں اور یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو چاہوں گا کہ اس پوائنٹ پر بھی غور کریں۔ اگر آپ کو کسی حوالہ جات میں یا کسی بات میں کوئی اشکال ہے تو آپ اس پر ویڈیو بنا سکتے ہیں، اور ایک ویب سائٹ ہے www.ahlehaq.com/forum، اس میں آ کر بھی جو ہے وہ ڈسکشن فورم ہم نے بنائی آپ ساتھیوں کے لیے، وہاں آ کر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کو لنک چاہیے ہو تو انشاءاللہ وہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہوگا، تو انشاءاللہ کسی اور وقت اگر ٹائم ملا
تو سنی لومڑی بھائی کی انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کا بھی جواب دوں گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.